کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروایا تو اللہ کے فرشتوں کی مقدس جماعت رمضان بھر کی راتوں میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتی رہتی ہے، اور بالخصوص جناب جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں آ کر افطار کروانے والے کو مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جس کا اثر اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت رقت پیدا فرما دیتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری نشانی اور اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک، دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے نا کہ جس شخص کی اتنی بھی ہمت و استطاعت نہیں ہے، ہمت و استطاعت نہ ہو جس شخص کی روزہ افطار کروانے کی، تو اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس اجر و ثواب کے حصول کے لیے ایک مٹھی کے انداز سے ہی افطار کروا دینا کافی ہے۔ صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس ایک لقمے کی، ایک نوالے کی بھی گنجائش نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے، اجر و ثواب کے حصول کے لیے دودھ کا ایک گھونٹ بھی کافی ہے، کہ دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی اگر کسی نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اللہ رب العالمین کے مقدس فرشتے رمضان بھر کی راتوں میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں آ کر اسے مصافحہ کرتے ہیں، جس کا اثر اور نشانی یہ ہوتی ہے، نمبر ایک، دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، اور نمبر دو یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے نا کہ جسے غربت و افلاس نے اتنا آ کر گھیر لیا ہو، گھیرا تنگ کر لیا ہو، ایسی صورتحال ہو، ایسی کیفیت ہو کہ وہ دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کروانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اجر و ثواب کے پانے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی کافی ہے، یعنی اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ دار کو پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کروایا تو اللہ رب العالمین نے اسے اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیا، اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ فرشتے رمضان بھر کی راتوں میں اس کے لیے بھی دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کے فضائل بیان فرمائے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین اتنا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا لیں گے۔ اللہ کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے اور سمیع ہے۔ اللہ سے تو کوئی بھی امر، کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے نا، عمراء اس معاملے میں ہم سے آگے نکل گئے، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، نفل وہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم بھی ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات کے حوالے سے جو عمراء ہیں، جو امیر لوگ ہیں، صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، وہ اس معاملے میں، اس نیکی میں ہم سے آگے نکل گئے اور سبقت لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب پیارے آقا علیہ السلام کی زبان گوہر فشاں فیض ترجمہ سے یوں صادر ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین تو انسان کے قلوب کی کیفیات کو دیکھنے والے ہیں۔ اگر کسی نے کھجور کی گٹھلی کے انداز سے بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو صدقہ خیرات کیا یا کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دیا تو اسے بھی اللہ رب العالمین احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔